اصل میں مسئلہ یہاں یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنے ایمان کی فکر نہیں کرتے، اپنے مولیوں کو بچانا چاہتے ہیں، جبکہ اسلام میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ بے شک ہمارے اچھا اہل سنت حنفی سنی مسلک کا کوئی عالم دین اگر اس کو سپیس دیتا ہے، ہم اس کو وہی کہیں گے، بے شک وہ مسلمان نہیں ہے۔ تحذیر الناس والا عقیدہ ہمارا نہیں ہے، ہم ایسے بندے کو کافر سمجھتے ہیں جو اس کی اتباع کرتا ہے وہ بھی اسلام سے خارج ہے۔ لیکن ایک بات یہاں میں کروں گا کہ اعلی حضرت کے بارے میں کوئی کہتا ہے کہ اعلی حضرت کا عقیدہ یہ تھا، یہ جھوٹ ہو سکتا ہے، اعلی حضرت کا یہ عقیدہ نہیں ہے تو کوئی بتا دے مجھے آپ کا فتاوی میں سے۔ بیٹھ کے مناظرہ کر لیں، بات کر لیتے تو انشاءاللہ یہ پتہ لگ جائے گا کہ دور بیٹھ کر ویڈیو میں بات کرنا اور بات ہے میدان میں آ کے بات کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ نشاں کو دیکھ کر انکار کب تک پیش جائے گا، ارے ایک اور جھوٹوں پر قیامت آنے والی ہے۔ بھائیو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پچھلے دنوں ایک صاحب نے سوشل میڈیا پہ ایک پروگرام کے دوران یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ گویا جو تحذیر الناس اور جو اعلیٰ حضرت کا جو ہیں ان کا جو عقیدہ ختم نبوت ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک ہی وہ فتویٰ ہے، ایک ہی ان کا عقیدہ تھا۔ آپ کو عقیدہ دے دیا اور ساتھ کہا کہ میں اس میں لفظ اہل سنت ایڈ بھی کر دوں گا، اور اس کو میں نے اگنالج بھی کر لیا۔ میں نے آپ سے کہا کہ آپ کے پاس 4 ہفتے کا ٹائم ہے، اہل سنت کے جو مکاتب فکر ہیں ان کا کوئی عالم معتبر لے آئیں جو کہتے ہیں کہ جو عقیدہ امتیاز نے پیش کیا ہمارا نہیں ہے، تو میری بات غلط ثابت ہو جائے گی، قاسم نانوتوی رحمہ اللہ ہوں، امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ ہوں، دونوں کا عقیدہ ختم نبوت بھی وہی تھا جو میں نے پیش کیا، دونوں کا عقیدہ نزول عیسیٰ ابن مریم وہی جو میں نے پیش کیا۔ آخری بات یہ آپ کو جو سوال تھا کہ پھر دونوں میں ایک کو چوز کریں، میں نے آپ کو اس کو جواب دے دیا کہ اتنی عبارت سے اشکال پیدا ہوتا تھا، اس اشکال کی بنیاد پہ انہوں نے جو بات کی ہے ان کا حق بنتا تھا، لیکن جب ان کی باقی باتوں پہ جاتے ہیں تو احمد رضا بریلوی اپنے اشکال کے اوپر وہ حق پہ جانب ہے، لیکن قاسم نانوتوی نے جب واضح کر دیا تو بعد کے لوگوں کا حق نہیں ہے کہ ان کے اوپر دوبارہ وہ اعتراض وارد کریں، بعد کے لوگوں کا حق نہیں ہے کہ ان کے اوپر دوبارہ وہ اعتراض وارد کریں۔ میں آپ کو اپنا عقیدہ تحریراً دینے کے بعد 1 مہینے کا ٹائم دے رہا ہوں۔ تو اس کے اوپر جو ہے ہم نے مزید پہلے بھی آپ سے بات کی، پہلے بھی آپ سے جو ہے وہ آپ سے کچھ ویڈیو شیئر کی ہیں۔ آج اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ مفتی محمد شاہ نواز صاحب موجود ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب آپ کو ہم ویسے تو آپ کو پہلے میرا خیال پتہ ہے جو بات چل رہی تھی، تو آپ اس جی سلسلے میں اگر ہماری رہنمائی فرما دیں۔ جی مجھے پتا تھا، ایک دوست کے ذریعے اس نے مجھے بتایا کہ اصل میں مصروف تھا بہت زیادہ، تو اس نے کہا بہت ضروری ہے اس لیے آپ کو تھوڑا سا وقت دینا پڑے گا۔ میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے، کیونکہ یہ ایمان کی اصل ہی ختم نبوت کا عقیدہ ہے، تو سارے کاموں سے وقت نکال کر میں نے کہا چلو یہ بات ہم کر لیں۔ بہت بہت شکریہ جی، بہت بہت شکریہ جی اصل میں آپ نے جی فرمائیں۔ جی اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں ہمارا اس میں ختم نبوت کے معاملے میں اگر اہل سنت کا ہو یا کسی مسلک سے بندہ ہو، مسلمانوں کے جتنے مسالک ہیں ان میں کوئی بھی بندہ اگر ختم نبوت کے بارے میں بات کرے گا، ہم نے مسلک کو نہیں بچانا، ہم نے عقیدہ ختم نبوت کو بچانا ہے، ایک بات۔ ٹھیک۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب قاسم نانوتوی صاحب جو ہیں انہوں نے تحذیر الناس کتاب لکھی، اس کے اندر واضح عبارت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ جائے تو خاتمیت محمدی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، جو کہ اس میں جی یہ مفتی صاحب اگر ممکن ہے کہ آپ اپنا کیمرہ آن کر لیں۔ جی جزاک اللہ، جی جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ، جی فرمائیں۔ کیونکہ انہوں نے یہ بات لکھی اور ہمارے پاس ان کی کتاب موجود ہے، اگر آپ لوگوں کے پاس موجود ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، نہیں تو میں آپ کو اسکرین شاٹ بھیج دوں گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو عقیدہ ختم نبوت ہے
اس میں تحذیر الناس کے اندر قاسم نانوتوی صاحب کا عقیدہ جو ہے وہ بالکل یہی ہے کہ رسول اللہ کے بعد کوئی نبی آ جائے تو ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑتا. لہذا اس قادیانیوں کو یہ سپیس ملتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ تمہارا جو جس کو تم مسلمان کہتے ہو وہ کہہ رہا ہے کہ ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا، تو مرزا نبی ہو جائے تو پھر فرق کیوں پڑتا؟ بات تو ہے نا. جی لہٰذا ہم یہی کہیں گے کہ قاسم نانوتوی ہو یا جو بھی ہو، جس کا یہ عقیدہ ہے وہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مسلک ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو بندہ دعوی نبوت کرتا ہے اور دوسروں سے دلیل مانگتا ہے، دلیل مانگنے والا بھی کافر ہو جائے گا. ٹھیک. کیونکہ حضور کی حدیث ہے سیکون فی امتی ثلاثون کذابون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ عنقریب میرے بعد 30 جھوٹے دجال ہوں گے، جو ان میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا وہ نبی ہے، وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، حالانکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے. اور فرمایا انا خاتم النبیین وآدم لمنجدل فی طینتہ، میں اس ٹائم بھی خاتم النبیین ڈکلیئر ہو چکا تھا، ابھی آدم کا خمیر بھی تیار نہیں تھا. لہٰذا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ختم نبوت کے اوپر کوئی بندہ بات کرے گا اس کے عقیدے کے خلاف، من شک فی کفرہ و عذابہ فقد کفر، اس ایسے بندے کے کفر اور عذاب میں شک کرنے والا بھی کافر ہے. جی اچھا مفتی صاحب، اس کے اوپر نا میں دو تھوڑے سے میرے سوال تھے، اگر آپ دور کر دیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ آپ نے بتلایا کہ جہاں تک تحذیر الناس کا تعلق ہے، تحذیر الناس کے اندر جو عقیدہ ختم نبوت پیش ہوا ہے وہ مسلمانوں کا یا اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے. بالکل. اچھا جزاک اللہ. دوسری بات یہ، آپ نے ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جو ہے وہ بیان فرمائی کہ آپ اس وقت بھی خاتم النبیین تھے جبکہ آدم علیہ السلام مٹی کے گارے میں تھے. ٹھیک ہے، اس سے اور اس سے ہم جو جہاں تک ختم نبوت کا تعلق یا نبوت ملنے کا جو تعلق ہے، آپ جو ہے آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ نبوت سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تھی. دیکھیں آپ آئے. جی آپ کا سوال پورا ہو گیا؟ جی 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 آپ کا سوال مکمل ہو گیا؟ جی ہو گیا. جی آپ کا سوال ہو گیا. ہاں جی. اب ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اول الانبیاء آدم و آخرهم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام ہیں اور آخری نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. لیکن آپ نے جو سوال فرمایا کہ ہم یہ کہتے ہیں رسول اللہ تو اس ٹائم بھی نبی تھے جب آدم علیہ السلام نہیں تھے، تو آپ پہلے یا آخری ہیں. ٹھیک ہے، آپ میری بات اور سنیے. نبوت کی دو جہتیں، ایک کا تعلق عالم ارواح کے ساتھ ہے، ایک کا تعلق عالم اجسام کے ساتھ ہے. ٹھیک. نبی پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اول نبی ہیں وہ عالم ارواح کے اعتبار سے ہیں، اور آخری نبی ہیں عالم اجساد جسم کے اعتبار سے. یعنی رسول اللہ جب آدم علیہ السلام ابھی آپ نہیں پیدا ہوئے تھے، اس ٹائم بھی ختم نبوت آپ کو مل چکی تھی، لیکن دنیا میں آخر میں آئے، یعنی عالم ارواح کے اعتبار سے آپ پہلے نبی ہیں اور عالم اجسام کے لحاظ سے آپ آخری نبی ہیں. آپ بات سمجھ، ہمارا یہ عقیدہ ہے. لہٰذا ہمارا یہ عقیدہ. ہاں جی ہاں جی. لیکن یہ بات بہت اچھا کیا آپ نے، بہت بہت شکریہ. یہ آپ نے واضح کر دیا کہ جہاں تک تحذیر الناس کا تعلق ہے وہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے، یا بھاری اکثریت کے مسلمانوں کا وہ عقیدہ نہیں ہے. جی بالکل. اگر جو دیوبند مکتب فکر والے ہیں وہ بھی کہتے ہیں، اصل میں مسئلہ یہاں یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنے ایمان کی فکر نہیں کرتے، اپنے مولیوں کو بچانا چاہتے ہیں، جبکہ اسلام میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے. ہم نے اپنے اسلام کے مطابق بات کرنی ہے، اس کی ذات میں جو آتا رہے گا آتا رہے، ہم نے حق بات کرنی ہے. بے شک ہمارے اہل سنت حنفی سنی مسلک کا کوئی عالم دین اگر اس کو سپیس دیتا ہے، ہم اس کو وہی کہیں گے، بے شک وہ مسلمان نہیں ہے. ٹھیک ہے. لہذا اچھا، عوام کے لیے ہم یہ کہنا چاہیں گے تحذیر الناس والا عقیدہ ہمارا نہیں ہے. ہم ایسے بندے کو کافر سمجھتے ہیں، جو اس کی اتباع کرتا ہے وہ بھی اسلام سے خارج ہے. اچھا، یعنی اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ تحذیر الناس کا عقیدہ اور مثلاً اعلیٰ حضرت کا عقیدہ سیم تھا، وہ بھی اہل اسلام سے خارج ہے آپ کے نزدیک؟
جی لیکن ایک بات یہاں میں کروں گا کہ اعلی حضرت کے بارے میں کوئی کہتا ہے کہ اعلی حضرت کا عقیدہ یہ تھا، یہ جھوٹ تو ہو سکتا ہے، اعلی حضرت کا یہ عقیدہ نہیں ہے تو کوئی بتا دے مجھے آپ کا فتاوی میں سے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اگر جزاک اللہ مفتی صاحب، یہ اگر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ چیدہ اگر بتا دیں کہ تحذیر الناس میں اور باقی جو مسلمانوں کا ختم نبوت کا عقیدہ ہے اس میں فرق کیا ہے؟ جی فرق یہ ہے کہ مثلا نبی پاک کے زمانے کے اندر ہی ابھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے آپ کے نبوت کے دور میں آئیں گے نا، ٹھیک. لیکن وہ بحیثیت نبی نہیں آئیں گے، بحیثیت امتی آئیں گے اور رسول اللہ کی شریعت کو آگے چلائیں گے۔ اچھا جی جی ٹھیک. ہمارا عقیدہ یہ ہے۔ اب ان کا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کوئی نبی آ بھی جائے، خاتم کا معنی یہ نہیں ہے کہ کوئی اس کے بعد کوئی نبی آ جائے تو فرق نہیں پڑتا۔ ہم کہتے ہیں ذلی نبی ہو یا بروزی ہو، جیسے قادیانیوں کا عقیدہ ہے ذلی بروزی نبی ہے، ذیلی ہے۔ ہم کہتے ہیں کسی قسم کا نبی نہیں آ سکتا۔ ہاں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے بھی تو وہ ختم نبوت میں فرق اس لیے نہیں پڑے گا، وہ اپنے آپ کو بطور نبی نہیں پیش کریں گے، بطور امتی پیش کریں گے۔ یہ فرق ٹھیک ہے. ہے۔ یہ بنیادی فرق ہے آپ نے یہ جی بتایا جو تحذیر الناس کے عقیدہ میں اور باقی جو یعنی جی اہل سنت کا عقیدہ ہے. جی وہ کہتے ہیں نبی آ جائے نہیں پڑتا فرق اس میں۔ کیوں نہیں فرق پڑتا؟ جب نبی آ جائے تو پھر حضور آخری نبی نہ ہوئے۔ ٹھیک ہے. تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی کہے کہ بالفرض نبی آ جائے تو یہ جی ختم نبوت کے صریح مخالف ہے. جی بالکل۔ لہذا عیسیٰ علیہ السلام جو ٹھیک ہے آئیں گے وہ ہوں گے نبی، نبوت سلب نہیں ہوگی، لیکن بطور حضور کے امتی آئیں گے، وہ اسی شریعت کو چلائیں گے آگے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو یہ دو فرق ہے یعنی تحذیر الناس کے عقیدہ میں اور آپ کے عقیدہ میں. جی بالکل، عام جتنے مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی بالکل بات سمجھ آ گئی. تقدیر ناز کا وہی عقیدہ ہے جو قادیانیوں کا عقیدہ ہے، ہم یہ برملا کہتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے. چلے جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے وقت دیا. آپ نے کہا آپ بہت مصروف تھے، آپ نے وقت نکالا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اور مجھے ایک بات آپ کی بہت پسند آئی، اختلاف اپنی جگہ پر، جو جی سچی اور کھری بات ہے آپ نے کی. قرآن پاک نے فرمایا کونوا قولا سدیدا، اور آپ جی نے سچی اور کھری جو آپ کا عقیدہ تھا آپ نے بیان کر دیا ہے. کوئی منافقانہ طرز عمل اختیار کیا، میں آپ کی اس بات کو سلام پیش کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. مجھے وہ ٹھیک بھائی ہے نے بتایا تھا کہ یہاں پہ علماء اور بھی ہیں اور وہ دوسرے مسلک کے ہیں، وہ یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ جی عقیدہ جو قاسم نوتوی صاحب کا ہے وہی دوسروں کا بھی ہے اور وہی مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ تو میں نے اس لیے کہا کوئی مولوی آ کے یہاں ڈنڈی مار جائے تو ہمارے لیے یہ قابل برداشت نہیں ہے جی کہ دین ٹھیک ہے. زیادہ اور جزاک اللہ. نہیں بہت بہت شکریہ. اگر آئندہ بھی ضرورت پڑی تو ہم آپ کو ضرور کانٹیکٹ کر لیں، آپ سے رابطہ کر لیں جی ہم. انشاءاللہ جی ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ وعلیکم جزاک اللہ. السلام، بہت شکریہ۔ آپ میرے ساتھ ڈیبیٹ کرنا چاہیں کہ نہ کرنا چاہیں نہ کریں، تحذیر الناس سے ہم بات شروع کریں گے. لاسٹ لے کے آپ تحذیر الناس کو میرے ساتھ ڈیٹ طے کر لیں کہ کب آپ نے اس پہ بات کرنی ہے. خدا کی قسم ان کا عقیدہ یہ تھا جو میں نے پیش کیا ہے. تو آپ نے جو بار بار آپ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں نا کہ وہ جو ہے نا شاید ان کی عبارتوں میں آخری بات اب رہ گئی عبارتوں کی. میں نے آپ کو عبارتوں کے بارے میں بھی کہہ دیا ہے کہ عبارت ہم لائیں گے، تحذیر الناس پہ بات کرنی ہے تو ایڈمٹ کریں نا. الحمدللہ امتیاز یہاں پہ لوگوں کو دکھائے گا کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کا بھی عقیدہ یہی تھا جو امتیاز نے پیش کیا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ تحذیر الناس پہ بات کرنے کو تیار ہیں یا اسی طرح آپ شاہ احمد رضا بریلوی کی کسی بات پہ آپ تیار ہیں کہ ان کا عقیدہ یہ نہیں تھا، آپ کریں میرے ساتھ کمٹ، میں کروں گا آپ سے بات. نہیں جی. اور اس کے ساتھ ہی پیارے بھائیوں، یہ جو بھی ہمارے پروگرام کے شروع میں مفتی صاحب آئے تھے ان کا فتویٰ سن لیں. یہ فتویٰ انہوں نے پہلے دیا تھا پچھلے ہفتے، جو کہ اپلوڈ ہو گیا ہوا ہے پہلے ہی سوشل میڈیا کے اوپر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک صاحب نے کل یہ دعویٰ کیا تھا کہ تحذیر الناس میں جو عقیدہ لکھا ہوا ہے ختم نبوت کے حوالے سے، وہی عقیدہ تمام سنی جو بریلوی علماء ہیں ان کا ہے، جبکہ اس کا دعویٰ غلط ہے، بالکل باطل ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو تحذیر الناس کتاب ہے اس میں جو ختم نبوت کے حوالے سے عقیدہ لکھا ہوا ہے وہ قادیانیوں کا عقیدہ ہے، تو اس میں قادیانیوں کو اسپیس دی جا رہی ہے. لہٰذا اہل سنت کا یہ عقیدہ بالکل نہیں ہے. اگر جس بندے نے یہ دعویٰ کیا ہے
ان میں اتنی ہمت ہے تو کیا دعویٰ کیا انہوں نے کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ میں وہاں سے دکھا سکتا ہوں. تو جی بڑی زبردست بات ہوگی جی. امتیاز صاحب آپ کو بڑا شوق ہے نا تحذیر الناس کا دفاع کرنے کا. یہ عالم جو ہیں آپ کو نمبر چاہیے تو ہم دے دیں گے آپ کو. یہ آپ کے ساتھ تحذیر الناس کے اوپر بحث کرنا چاہتے ہیں, مباحثہ کرنا چاہتے ہیں. تو ذرا کریں نا مباحثہ, ہمیں بھی پتہ چلے آپ کتنے پانی میں ہیں. لہذا جو جس کتاب کو ہم نے بولا ہے تحذیر الناس کا وہ لے کے آئیں, جگہ کا تعین کریں, وقت کا تعین کریں, بیٹھ کے مناظرہ کر لیں, بات کر لیتے. تو انشاءاللہ یہ پتہ لگ جائے گا کہ دور بیٹھ کر ویڈیو میں بات کرنا اور بات ہے میدان میں آ کے بات کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. ہاں جی, وہ کہہ رہے ہیں لگ پتہ جائے گا امتیاز صاحب آپ کو. اس لیے میں جس صاحب نے دعویٰ کیا ہے, چیلنج کیا ہے کہ جی آئے میرے سامنے بھی بیٹھے, میں دکھاتا ہوں میرے لیوں کا یہ عقیدہ ہے, بالکل غلط ہے. ایسی کوئی بات نہیں, جھوٹ باندھا اس نے. اگر ہمت ہے تو آئے, میں موجود ہوں, میرے ساتھ بیٹھ کر اس عقیدے کے بارے میں بات کر سکتا ہے. تو کیونکہ وہ سب غلط لکھا ہوا ہے تو غلط بات کو درست کرنا اور پھر دوسرے لوگوں کہنا کہ ان کا بھی عقیدہ ہے, یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے, یہ قادیانیوں کا عقیدہ ہے. من شک فی کفرہ, جو ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ جو من شک فی کفرہ وعذابہ فقط کفر, جو ان کی کفر اور عذاب میں شک کرتا ہے وہ بھی کافر ہے. لہذا آپ نے اس دعوے کو سچا کرنے کے لیے تو وہ ہمیں امید ہے بیٹھ کے بات کریں گے تو ہم حاضر ہیں ان کے ساتھ بات کرنے کے.